بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس قسط پر پہنچ کر ہماری سیریز ایک نئے فیز میں داخل ہونے والی ہے، کیونکہ آج سے ہم ذوالقرنین کے واقعے کی ان باتوں کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے کہ جن میں سب سے زیادہ لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، مثلاً یاجوج اور ماجوج کی دنیا۔ ذوالقرنین کے تیسرے سفر کا حال شروع ہوتا ہے آیت نمبر 92 سے، اور پھر 99 نمبر آیت تک چلتا ہے۔ اور اسے ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو آسان ترین الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اس واقعے میں آخر ہو کیا رہا ہے۔ ذوالقرنین اپنے تیسرے سفر کے لیے ایک راستہ پکڑتے ہیں اور کسی قسم کی دو رکاوٹوں کے درمیان پہنچتے ہیں کہ جن کے سامنے انہیں کسی قسم کے کوئی لوگ ملتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے نام سے مینشن نہیں کیا، لیکن کچھ ہنٹس ضرور دی ہیں، جن میں سے ایک ہنٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ذوالقرنین کی زبان بمشکل سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ بہرحال وہ لوگ ذوالقرنین کو بتاتے ہیں کہ یا ذوالقرنین، ہم لوگ یاجوج اور ماجوج سے بہت تنگ ہیں کہ وہ زمین میں شر اور فساد پھیلا رہے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے لیے خراج وغیرہ کا کچھ بندوبست کر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان، یعنی یاجوج ماجوج کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں۔ لیکن ذوالقرنین انہیں جواب دیتے ہیں کہ نہیں، جو میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جو تم لوگ مجھے آفر کر رہے ہو۔ ہاں، تم اتنا کر سکتے ہو کہ مین پاور کے ذریعے میری مدد کر دو، اور میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک ردمہ بنا دوں گا، یعنی کوئی عام رکاوٹ نہیں بلکہ ایک ری انفورسڈ قسم کی رکاوٹ کہ جو عام رکاوٹ سے کہیں زیادہ مضبوط ہوگی۔ تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لے کر آؤ۔ جب وہ لوگ چادریں لے آتے ہیں تو ذوالقرنین انہیں ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر ایک دیوار کی شکل دیتے ہیں، ان لوگوں سے اس دیوار کو ہوا دلواتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گرم ہو کر سرخ ہو جاتی ہے، اور جب وہ دیوار سرخ ہو جاتی ہے تب ذوالقرنین اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیتے ہیں، اور سورہ کہف کے مطابق اب یہ ایک ایسی دیوار بن جاتی ہے کہ جس پر یاجوج اور ماجوج نہ تو چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں سوراخ بنا کر اس سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اب اس سارے عمل کے بعد ذوالقرنین کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جس دن وہ چاہے گا یہ دیوار بھی پاش پاش ہو جائے گی، اور یاجوج اور ماجوج لہروں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر بھاگتے دوڑتے ہر بلندی سے نیچے اترتے دکھائی دیں گے۔ بظاہر آپ کو یہ صرف ایک واقعہ یا ایک قصہ نظر آئے گا، لیکن ذوالقرنین کا تیسرا سفر انفارمیشن اور سٹل کلوز سے بھرا پڑا ہے۔ اس میں جاننے کے لیے بہت بہت کچھ ہے، اور اس تیسرے سفر کے ہر پہلو پر ڈیٹیل کے ساتھ کیے گئے اپنے ریسرچ ورک کو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ کے سامنے وہ نظریات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آلریڈی لوگوں میں اسٹیبلشڈ ہیں، رائج ہیں، کیونکہ ہم آگے صرف تبھی بڑھ سکیں گے جب ہم یہ دیکھ لیں گے کہ وہ نظریات صحیح ہیں یا غلط۔ اب ایک چھوٹی سی بات کہ تیسرے سفر کو مزید آسان اور دلچسپ بنانے کے لیے میں اسے 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ پہلا حصہ ذوالقرنین کی دیوار کے متعلق ہوگا کہ اس دیوار کی نیچر کیا ہے، اس نے یاجوج اور ماجوج کو کیسے روک رکھا ہے، وہ اتنی صدیوں سے ٹوٹ کیوں نہیں رہی، اور سب سے مشکل سوال کہ وہ دیوار آخر ہے کہاں۔ آج تک جب کہ سیٹلائٹ اور جیو لوکیشن کا دور آ چکا ہے، سٹل وہ دیوار ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی۔ اور دوسرا حصہ پھر یاجوج و ماجوج کے متعلق ہوگا کہ آخر وہ کیا مخلوق ہے، انسان ہیں یا کچھ اور، اسی دنیا میں ہیں یا کہیں اور وہ دیکھنے میں کیسے ہیں، کیا وہ نکل چکے ہیں یا ابھی ان کا نکلنا قریب ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی قسط، جس کے اندر میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ذوالقرنین کی وہ مشہور دیوار۔ آپ شاید اس بات کا یقین نہ کریں، لیکن ایک طویل عرصے تک
ذوالقرنین کے حوالے سے جو دیوار لوگوں میں مقبول رہی ہے وہ ہے دی گریٹ وال آف چائنا، یعنی دیوار چین۔ چائنا میں بنی 4,500 کلومیٹر لمبی ایک دیوار، جس کے متعلق ہمارے بڑوں کے زمانے میں یہ مشہور تھا کہ یہ دیوار خلا سے بھی نظر آتی ہے، لیکن یہ بات دراصل صرف ایک متھ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیوار چین خلا سے نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دی گریٹ وال آف چائنا دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ دیوار انسان کی تعمیر کی ہوئی حیرت انگیز تعمیرات میں سے ایک تعمیر ہے۔ اس دیوار کو کسی زمانے میں خانہ بدوش جنگجوؤں سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور انفیکٹ یہ دیوار بذات خود چائنا سے بھی زیادہ پرانی ہے، کیونکہ جب دیوار چین بنائی گئی تھی تب ابھی چائنا بھی یونیفائڈ نہیں ہوا تھا۔ تو کیا دی گریٹ وال آف چائنا ذوالقرنین کی دیوار ہو سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ دیوار چین کے متعلق ہمارے پاس ویریفائیبل ڈیٹا اور لکھے ہوئے قدیم ریکارڈز موجود ہیں کہ دیوار چین کو کس نے بنوایا تھا اور کیوں بنوایا تھا۔ دیوار چین کو بنوانے کے پیچھے چائنا کے کئی بادشاہ تھے، اور اس دیوار کو کئی صدیوں میں بنوایا گیا تھا، لیکن جس بادشاہ نے آج سے 2300 سال پہلے اس دیوار کی تعمیر شروع کروائی تھی اس کا نام تھا ایمپیرر چن شی ہوان۔ ہمیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ دیوار کس نے بنوائی تھی۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بعد میں کس کس بادشاہ نے اس دیوار کو ایکسٹینڈ کروایا تھا، اور قدیم ریکارڈ سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس دیوار کے بنوانے کے پیچھے فوجی مقاصد بھی تھے، اسٹریٹجک مقاصد بھی تھے، اور پولیٹیکل مقاصد بھی تھے۔ لہٰذا دی گریٹ وال آف چائنا ذوالقرنین کی دیوار نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ایک سب سے بڑی بات کہ جو مجھے پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اس لیے نہیں بتائیں کہ چلیں اسی بہانے آپ کو دیوار چین کی بیک سٹوری بھی پتہ چل جائے گی۔ خیر، وہ بات یہ ہے کہ دی گریٹ وال آف چائنا تو اینٹوں اور لکڑیوں کی بنی ہوئی ہے، جبکہ ذوالقرنین نے جو دیوار بنوائی تھی وہ لوہے اور تانبے سے بنائی گئی تھی۔ اس لیے دی گریٹ وال آف چائنا کو آسانی کے ساتھ ہم اپنی لسٹ سے باہر کر سکتے ہیں، اور آتے ہیں ایک اور جگہ کی طرف جس کے متعلق کئی اسکالرز یہ مانتے ہیں کہ وہی جگہ ذوالقرنین کی دیوار کی 100% لوکیشن ہے۔ انفیکٹ اس جگہ کو تو اس قدر یقین کا درجہ حاصل ہے کہ اگر آپ اس وقت گوگل پر سد ذوالقرنین یا پھر دی وال آف گوگ اینڈ میگوگ لکھ کر سرچ کریں تو گوگل میپس آپ کو سیدھا اسی لوکیشن کے اوپر لے کر جائے گا۔ امیجن دیٹ۔ اور اتنے پختہ یقین کے پیچھے دراصل کچھ اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ ذوالقرنین کا تیسرا سفر ازبیکستان اور کرغستان کی طرف ہوا تھا، کہ جو سینٹرل ایشیا کے قدیم ترین ممالک ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی مزے کی ہے کہ جسے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں نے 7 قسطوں تک انتظار کیا ہے۔ اس جگہ کو ذوالقرنین کی دیوار ماننے کے پیچھے دراصل ایک انتہائی دلچسپ داستان ہے، جس کی شروعات ہوتی ہے 8ویں صدی کے ایک عباسی خلیفہ سے۔ 8ویں صدی عیسوی میں عباسی دور کے ایک خلیفہ گزرے ہیں، خلیفہ ابو جعفر ہارون بن محمد المعتصم، یا پھر جنہیں تاریخ میں خلیفہ الواثق باللہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک رات خلیفہ نے انتہائی ڈراؤنا خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ٹوٹ چکی ہے اور یاجوج و ماجوج باہر نکل کر دنیا میں تباہی اور بربادی پھیلا رہے ہیں۔ اس خواب نے خلیفہ کو بہت پریشان کیا، اور وہ گھبرا اٹھے کہ کہیں ان کا یہ خواب سچ ہی نہ ہو جائے۔ لہٰذا خلیفہ نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے تہیہ کیا کہ اب وہ اس دیوار کی تلاش میں ایک ریسرچ ایکسپیڈیشن بھیجنے والے ہیں، ایک ایسی مہم کہ جو کئی ممالک کا سفر کرے گی اور وہاں جا کر ذوالقرنین کی دیوار کو ڈھونڈے گی، اور پھر واپس آ کر خلیفہ کو رپورٹ کرے گی کہ آیا وہ دیوار سلامت ہے یا نہیں۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ۔
اب ایک ایسی مہم کہ جس نے آگے چل کر بہت ہی عجیب و غریب اور حیران کن ہونا تھا۔ خلیفہ نے اپنی پوری سلطنت میں سے مضبوط اور سمجھدار لوگوں کا ایک گروپ تیار کروایا، ان پر بے تحاشا پیسہ لگایا، انہیں مختلف زبانیں سکھائیں، انہیں اس بات کی ٹریننگ دلوائی کہ گھنے جنگلوں اور اونچے پہاڑوں میں کیسے سروائیو کرنا ہے۔ ان کے لیے ہندوستان سے لے کر سینٹرل ایشیا، چائنا اور روس تک کے ہر ملک کی کرنسی منگوائی تاکہ انہیں راستے میں کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کے خاندانوں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی کہ جب تم لوگ ایک مہم پر چلے جاؤ گے تو پیچھے سے تمہارے گھر والوں کو ضرورت کی ایک ایک چیز سرکاری خزانے سے دی جائے گی، اور سب سے آخر میں ان لوگوں کو اپنی شاہی مہر کے ساتھ رائل لیٹرز یا شاہی اجازت نامے بھی لکھ کر دیے تاکہ اپنی مہم کے دوران وہ لوگ جس بھی ملک میں جائیں وہاں انہیں روکا نہ جائے۔ اور اس مہم کو لیڈ کرنے والے شخص کا نام تھا سلام۔ اور یوں شروع ہوئی ذوالقرنین کی دیوار کو ڈھونڈنے کی ایک حیران کن مہم۔ یہ سفر ایک انتہائی دلچسپ داستان ہے کہ کیسے سلام اور اس کی ٹیم کے لوگ بغداد سے نکلے اور راستے میں خوبصورت اور عالیشان شہروں کو دیکھتے دیکھتے دھیرے دھیرے بیابانوں اور گھنے جنگلات میں داخل ہوتے گئے۔ اور یہ پورا سفر عربی کی ایک قدیم کتاب رحلۃ الترجمان السلام میں لکھا ہوا ہے، یعنی سلام دی ٹرانسلیٹر کا سفر۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سلام اس گروپ کے لیڈر کا نام تھا، اور اسے ٹرانسلیٹر یا مترجم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ خلیفہ نے بے دریغ پیسہ خرچ کر کے اسے کئی زبانیں سکھائی تھیں۔ رحلۃ الترجمان السلام اس گروپ کے سفر کی انتہائی دلچسپ داستان ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں اس کتاب کا اردو ترجمہ موجود ہے یا نہیں، اور میرا بہت دل تھا کہ آپ کو اس سفر کی داستان سناؤں کہ کیسے سلام اور اس کے گروپ نے سینٹرل ایشیا کے ان پراسرار ممالک اور ان کے جنگلوں اور پہاڑوں اور قدیم گاؤں میں عجیب و غریب حیرت کدے دیکھے۔ البتہ اس کتاب کا وہ پارٹ میں آپ کو ضرور بے ضرور سناؤں گا کہ جہاں یہ لوگ بالآخر سد ذوالقرنین تک پہنچے تھے، یعنی وہ جگہ کہ جو آج گوگل میپس کے آفیشیل ریکارڈ میں یاجوج اور ماجوج کی دیوار کے نام سے موجود ہے۔ اس کتاب کے مطابق سلام اور اس کا ایکسپیڈیشن 2 سال تک مختلف ممالک میں گھومتا رہا، ذوالقرنین کی دیوار کو ڈھونڈتا رہا۔ وہ لوگ مختلف شہروں اور گاؤں کے لوگوں کے پاس ٹھہرتے، سرایوں میں ٹھہرتے، ان لوگوں سے عجیب و غریب جگہوں اور دیواروں کے متعلق پوچھتے، اور اس طرح عمر رسیدہ مقامی بوڑھوں سے واقعات پوچھتے پوچھتے یہ لوگ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں سے ہمیشہ بہت گندی بو آیا کرتی تھی، ایک بیابان جگہ کہ جہاں کوئی بھی انسان نہیں رہتا تھا۔ سلام نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ یہ جگہ اتنی دور ہے کہ اس کے قریب رہنے والے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے، اور سلام کے مطابق یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں ان لوگوں نے ایک عجیب سنسان گھاٹی دیکھی کہ جسے ایک بہت بڑا ڈیم بنا کر اس کا راستہ بند کیا گیا تھا۔ سلام نے یہ بھی بتایا کہ اس ڈیم میں ایک دروازہ بھی تھا کہ جس پر لوہے کے بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے، اور ان لوگوں نے دیکھا کہ اس ڈیم کے پاس کچھ بہت ہی بنیادی قسم کے کنسٹرکشن ٹولز بھی پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ اوزار کے جن سے دیواریں تعمیر کی جاتی ہیں۔ اس ڈیم کے سب سے قریب رہنے والی آبادی بھی اس جگہ سے بہت دور رہتی تھی، لیکن مقامی گاؤں والے یہ کہتے تھے کہ یہ ہے وہ دیوار کہ جسے ذوالقرنین نے بنوایا تھا، اور یہ ہے لوہے کا وہ دروازہ کہ جس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج قید ہیں۔ اس گندی بدبودار جگہ سے لوگ کئی کئی دن کے فاصلے پر رہتے ہیں، اور یہاں کوئی بھی نہیں آتا سوائے سال میں ایک مرتبہ کے۔ سال میں صرف اور صرف ایک بار گاؤں والے یہاں آتے ہیں اور اس دروازے پر دستک دیتے ہیں تاکہ اندر موجود یاجوج اور ماجوج کو یہ پتہ چل جائے کہ اس دیوار کی حفاظت کرنے والے محافظ اب بھی باہر موجود ہیں۔ رحلۃ الترجمان السلام ایک انتہائی دلچسپ کتاب ہے۔ یہ کتاب ہمیں ایک انسائٹ فراہم کرتی ہے کہ کیسے
ذوالقرنین کی دیوار ڈھونڈنے کے لیے ایک سرکاری مہم کو بھیجا گیا تھا۔ سلام بتاتا ہے کہ کیسے یہ لوگ مہینوں محل میں رہ کر دنیا بھر کے نقشے اسٹڈی کرتے رہے، ان پر نشان لگاتے رہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے کسی بڑے ایکسپیڈیشن پر نکلنے کی تیاریاں مہینوں پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ کیسے انہوں نے اپنی دنیا کے انجان اور دور دراز علاقوں کے سفر پر نکلنے کی تیاری کی، گھوڑے تیار کیے، اپنے گھر والوں سے الوداعی ملاقاتیں بھی کیں، راستے میں انہیں یاد بھی کیا، انہیں مس بھی کیا، نئے نئے شہر بھی دیکھے، اور شہروں کی چکا چوند دیکھنے کے بعد کیسے ان لوگوں نے بیابان، گھنے جنگلات اور قدیم کھنڈرات بھی دیکھے۔ اپنے سفر کے دوران ان لوگوں نے ایسے ایسے خوبصورت چہرے بھی دیکھے کہ جنہیں دیکھ کر یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا انسان اتنے خوبصورت بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے ایسے واقعات بھی سنے کہ جنہیں سن کر انسان حیرانیوں میں کھو جائے۔ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو اس کتاب کے دلچسپ ترین اقتباسات پڑھ کر بھی سناؤں گا، لیکن آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اور آخر میں ایک سوال کہ کیا سلام اور اس کی ٹیم واقعی ذوالقرنین کی دیوار تک پہنچ گئے تھے؟ سب سے پہلے اگر آپ سد ذوالقرنین نامی اس جگہ کو گوگل میپس پر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جگہ کرغستان اور ازبکستان کے بارڈر پر موجود گہرے پہاڑوں میں بہت اندر کر کے ایک جگہ ہے کہ جہاں پہنچنا واقعی اتنا آسان نہیں ہے، اور اسے دیکھنے پر اس کی شکل ایک ریمپ کی طرح لگتی ہے، اور ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے واقعی یہ جگہ انسان کا بنایا ہوا کوئی سٹرکچر ہی ہو۔ اور اگرچہ یہ جگہ بہت بہت ریموٹ علاقہ ہے، لیکن پھر بھی مجھ جیسے علم کے دیوانے کچھ لوگ ان گہرے پہاڑوں کے اندر پہنچ ہی گئے۔ لیکن بدقسمتی سے جس وقت وہ لوگ وہاں گئے اس وقت یہ جگہ برف کی موٹی تہوں کے اندر دفن ہوئی پڑی تھی۔ وہ لوگ واپس آئے اور بہتر موسم میں ایک مرتبہ پھر بہتر ٹیکنالوجی اور کچھ نئے ٹولز اور آلات لے کر واپس گئے۔ اس دفعہ انہوں نے میٹل ڈیٹیکٹرز کے ساتھ اس پوری جگہ کو سکین کیا تاکہ برف اور زمین کے نیچے اگر لوہے کے کوئی تالے ہیں تو ان کا پتہ چل جائے، لیکن ان لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی غیر معمولی چیز نہیں ملی۔ تو پھر سلام نے کس ڈیم یا دیوار کا ذکر کیا ہوگا؟ اس حوالے سے میں نے بہت زیادہ ایگریسو ریسرچ ورک کیا کہ آخر سلام نے کون سی جگہ دیکھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی قدیم کتاب میں مجھے اس گاؤں اور اس بدبودار جگہ کا ذکر نہیں ملا، اور کسی قسم کا ریفرنس نہ ملنا اس بات کی نشانی تھی کہ میں اس واقعے میں موجود چھپے ہوئے کلوز کو دیکھوں، حتیٰ کہ مجھے ریفرنس نہ ملنے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ اب میں آپ کو اس مہم کا ایک دوسرا رخ دکھانے والا ہوں، جس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قدیم کتابوں میں اس جگہ کا ذکر کیوں نہیں ملتا۔ سب سے پہلی بات کہ جب سلام کا ایکسپیڈیشن واپس پہنچا تو ان میں سے بہت کم لوگ زندہ بچ پائے تھے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ مہم کے زیادہ تر لوگ شدید ترین موسم اور پہاڑوں کی سختیوں کا شکار ہو کر راستے میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ وہ لوگ بغداد کے موسم کے عادی تھے اور کوکاکس کے پہاڑی سلسلوں کے سامنے they didn't stand a chance۔ پھر پیچھے بغداد میں خلیفہ الواسق 2 سال تک ان لوگوں کے انتظار میں پریشان رہے تھے، کیونکہ انہیں اپنا خواب سچا ہو جانے کا خوف تھا اور وہ جلد از جلد دیوار کی سلامتی کی خبر سننا چاہ رہے تھے۔ اس ایکسپیڈیشن کی تیاری کے لیے انہوں نے بے تحاشا پیسہ خرچ کیا تھا، ان لوگوں پر انویسٹمنٹ کی تھی، انہیں مختلف زبانیں سکھوائی تھیں، ان کے پورے پورے خاندانوں کی کفالت کی تھی۔ آپ کچھ سمجھے؟ غور سے ان تمام فیکٹس میں چھپی ہوئی وجہ کو سمجھیں کہ ایسے میں اتنے بندے مروانے، اتنا پیسہ لگانے اور اتنا انتظار کروانے کے بعد اگر سلام خالی ہاتھ واپس آتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ خلیفہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا۔ اس ایکسپیڈیشن کا فیلئر نہ صرف خلیفہ کے عتاب کا باعث بنتا بلکہ سلطنت میں خلیفہ کے خلاف چمگوئیوں کا بازار بھی گرم ہو جاتا، اور یہ بات خلیفہ کا امیج خراب کرتی۔
لہٰذا بہت ممکن ہے، موسٹ لائکلی، کہ اس ساری ٹربل سے بچنے کے لیے یہ دیوار والی بات سلام نے خود سے گھڑ لی ہو، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ خلیفہ کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ اور اتنے لوگوں کی جانیں گنوانے کے بعد سلام خالی ہاتھ واپس آ کر کہتا کہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ پھر دوسری بات کہ سلام نے دیوار کی جو ڈسکرپشن بتائی وہ ذوالقرنین کی دیوار کی ڈسکرپشن کے ساتھ کسی طرح سے بھی میچ نہیں کرتی۔ مثلا سلام نے جس دیوار کا بتایا اس میں بڑے بڑے دروازے تھے، جبکہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ پھر سلام کی بتائی ہوئی دیوار میں لوہے کے بڑے بڑے تالے پڑے ہوئے تھے، جبکہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار میں نہ تو کوئی تالا تھا اور نہ ہی کوئی چابی۔ اس لیے گوگل میپس پر موجود سد ذوالقرنین نام کی یہ مشہور جگہ، جسے گوگل آفیشلی ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہی یاجوج ماجوج کی دیوار ہے، لاجیکلی یہ وہ دیوار ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب اپنے ریسرچ ورک کے دوران میں نے سلام کے پورے سفر کو پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا اور اپنے گروپ کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال کیا کرتا تھا۔ اپنے گروپ کے لوگوں کے لیے وہ جنگلی جانوروں سے بھی لڑا، جس میں اس کی ٹانگ بھی ضائع ہو گئی تھی۔ بہرحال وہ ایک اچھا انسان تھا، ایک کیئرنگ انسان تھا، اس لیے میں سلام کو تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ضرور دوں گا کہ اگر سلام نے واقعی کوئی دیوار دیکھی تھی اور اپنے سفر سے واپس آ کر اس نے سچ بھی بولا تھا، تو پھر دو لوکیشنز ایسی ہو سکتی ہیں کہ جنہیں سلام نے دیکھا ہوگا اور یہی سمجھا ہوگا کہ شاید یہی ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ہے۔ ان میں سے پہلی لوکیشن چائنا کے گانسو صوبے میں واقع ایک بہت بڑی دیوار ہے کہ جسے یومن پاس یا پھر دی جیڈ گیٹ کہتے ہیں، کہ جو اپنے زمانے میں انتہائی مشہور رکاوٹ ہوا کرتی تھی اور جو شمال سے آنے والے حملہ آوروں کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ لیکن اگر آپ اسے دیکھیں تو آپ کو کہیں سے بھی یہ ذوالقرنین کی دیوار کی ڈسکرپشن پر پوری اترتی نظر نہیں آئے گی۔ اور دوسری لوکیشن ہے کیسپین سی کے کنارے آباد روس کا ایک قدیم شہر دربند اور اس کا قلعہ۔ دربند کا نام آپ میں سے شاید بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ دربند روس بلکہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ انفیکٹ دربند ایک اتنا قدیم شہر ہے کہ وہاں آج بھی 8ویں صدی کے لکھے ہوئے ڈاکیومنٹس ابھی تک موجود ہیں۔ لیکن تمام باتوں میں سے ایک اہم بات اس شہر کا نام ہے، یعنی دربند۔ دربند یعنی دروازے میں کھڑی ہوئی ایک رکاوٹ۔ جب میں نے دربند کے نام کے حوالے سے ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ اس شہر کا نام دربند اس لیے ہوا کہ یہاں ایران کے بادشاہ خسرو دی فرسٹ نے ایک بہت عظیم الشان قلعہ بنوایا تھا، کیونکہ دربند پر ہمیشہ سے جنگلوں کے وحشی قبائل حملہ کرتے رہتے تھے اور یہ قلعہ اپنے پیچھے موجود کوکاکس کے پہاڑوں کو ان وحشی قبائل کے حملوں سے محفوظ بھی رکھتا تھا۔ اور یہ وہ وجہ ہے کہ اکثر لوگ دربند اور اس کے قلعے کو ذوالقرنین کی بنائی ہوئی رکاوٹ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں جتنی مرتبہ میں آپ کو ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کی ڈسکرپشن بتا چکا ہوں، اب تو آپ خود بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ دربند کا قلعہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی وہ دیوار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد تیسری مشہور تھیوری اور جس جگہ کے متعلق حال ہی میں لوگوں کا رجحان بڑھا ہے، اسے مراکش اور الجیریا سے تعلق رکھنے والے ایک عرب ریسرچر مراد الزبائی نے پرپوز کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کی وہ دیوار روس کے پہاڑوں میں ہو سکتی ہے، کیونکہ روس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کا ایریا بہت بڑا ہے اور یہ ایریا انٹارکٹیکا اور الاسکا کے بعد دنیا کے سب سے کم ایکسپلور کیے گئے علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہی تو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ٹائیگا فارسٹ ہے، اور سائبیریا کے جنگلوں میں تو آج بھی ایسی ایسی ریموٹ اور دور دراز کی جگہیں ہیں کہ وہاں آرکیالوجی کے لیے ایکسپیڈیشن، آلات اور بلڈوزرز لے کر جانا تو دور کی بات، گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر انسان بھی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا بہت ممکن ہے کہ روس کے پہاڑوں میں ہی کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی ہو۔
اور جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہ ہو۔ زبائی کے مطابق سائبیریا کے پہاڑ دنیا کے پراسرار ترین علاقوں میں سے ایک ہیں، اور اپنی اسی تھیوری کو سپورٹ کرنے کے لیے زبائی دراصل 1958 میں پیش آئے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام ہے دیاتلوف پاس انسیڈنٹ۔ ایک ایسا گھناؤنا واقعہ کہ جس میں 9 رشین ہائیکرز روس کے برف پوش پہاڑوں میں ہائیکنگ کے لیے گئے لیکن کبھی زندہ واپس نہیں آئے۔ ان سب کے سب ہائیکرز کی موت ہو گئی، لیکن اس کیس کی اصل مسٹری ان لوگوں کی موت نہیں ہے بلکہ وہ انداز ہے کہ جس کے ساتھ ان کی موت واقع ہوئی تھی۔ بے حد خوفناک اور دل دہلا دینے والا انداز۔ یہ 9 ہائیکرز کہ جو یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں تھے، میچورڈ لوگ تھے، ہائیکنگ کا ایکسپیرینس بھی رکھتے تھے، آپس میں دوست بھی تھے۔ وہ لوگ رات کو کیمپنگ کے دوران جب کیمپ کے اندر سو رہے تھے تو کچھ ایسا ہوا کہ وہ لوگ اچانک اٹھے اور دیوانوں کی طرح جلدی میں کیمپ سے باہر بھاگنے کی کوشش کی۔ اتنی جلدی میں کہ برف والے گرم کپڑے بھی نہیں پہنے، یہاں تک کہ کیمپ کے زپ تک کھولنا گوارا نہیں کیا، اور چاقو کے ساتھ کیمپ کو پھاڑا اور باہر کی طرف بھاگے۔ ان میں سے کوئی شخص صرف چند میٹرز تک ہی بھاگ سکا اور کوئی اس سے تھوڑا آگے، لیکن پھر وہ بھی برف میں دھنس گیا اور مزید آگے نہ جا سکا۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ رات کو ان کے کیمپ میں ایسا کیا نمودار ہوا ہوگا کہ وہ لوگ اس طرح سے باہر کو بھاگے۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ خوفناک ہے وہ یہ کہ جب ان لوگوں کی باڈیز ملی تھی تو بظاہر ان کے جسموں پر کوئی بھی نشان نہیں تھا، لیکن جسموں کے اندر ان کی تمام ہڈیاں ٹوٹی پڑی تھیں، اور ایک لڑکی کے تو منہ کے اندر سے اس کی زبان بھی غائب تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آج بھی ہمارے پاس دیاتلوف کیس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، اور آج بھی اس کیس فائل کے اوپر ان لوگوں کا کاز آف ڈیتھ ان ناؤن لکھا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اب چونکہ وہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے اس لیے وہ کیس بھی یہاں پر ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ پھر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو اس کیس کے متعلق اس لیے بتایا کیونکہ زبائی اس کیس کو ایک ریفرنس کے طور پر لیتے ہیں کہ روس کے پہاڑوں میں آج بھی بہت عجیب و غریب اور ان ایکسپلینڈ قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے روس کے پہاڑی سلسلے وہ جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں ذوالقرنین نے اپنی دیوار بنائی ہو، لیکن آف کورس زبائی کے پاس بھی اس سے زیادہ اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آج کی قسط ختم کروں اور آپ کو ذوالقرنین کی دیوار کی اصل لوکیشن کے متعلق بتاؤں، اس حوالے سے ایک تھیوری اور بھی ہے کہ جسے نہ تو ہم رد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایکسیپٹ، اور شاید یہی وہ وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ بالآخر اسی تھیوری کو ہی سپورٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین کی یہ دیوار غائبانہ ہے، آنکھوں سے ڈھکی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے۔ وہ ہے تو ہمارے پاس یہیں کہیں، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے۔ اس دیوار کو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا ہے، اور ہم چاہے جتنا مرضی ٹیکنالوجی کا استعمال کر لیں ہم اس دیوار کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ اب یہ ایک ایسی تھیوری ہے کہ جو اس دیوار اور اس کی لوکیشن کے غیبی ہونے پر زور دیتی ہے، اور یہ بات ایمان اور اعتقاد کی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ذوالقرنین اپنے تیسرے ڈیسٹینیشن پر پہنچے تھے تو وہ کوئی غیبی جگہ نہیں تھی۔ جب ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی تو وہ کسی غیبی مٹیریل سے نہیں بلکہ ایک بہت سالڈ مٹیریل یعنی لوہے اور تانبے سے بنائی تھی۔ اور اس دیوار کے سٹرکچر کے متعلق انشاءاللہ آگے چل کر میں مزید ڈسکس کروں گا بھی۔ اسی طرح جب یاجوج اور ماجوج نے نکلنا ہے تو اسی سالڈ، فزیکل اور مضبوط دیوار کے پاش پاش ہو جانے کے بعد ہی نکلنا ہے۔ لیکن یہ تھیوری چونکہ پرسنل بلیف سے تعلق رکھتی ہے اس لیے ہمیں کسی کے بلیف کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے نہ ہم اس تھیوری کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور نہ ہی ایکسیپٹ۔ بہرحال آج کی اس قسط کے اندر میں نے آپ کے سامنے وہ تمام اسٹیبلش نظریات رکھے
کہ جو ذوالقرنین کی بنائی ہوئی اس دیوار کے حوالے سے لوگوں میں پہلے سے رائج ہیں، وہ نظریات کہ جو پہلے سے لوگوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن اصل سوال ابھی بھی اپنی جگہ پر باقی ہے کہ ذوالقرنین کا تیسرا سفر آخر ہوا کس جگہ تھا، کہاں ہے وہ دیوار، اور یہ تیسرا سفر اتنا اہم کیوں ہے۔ اور اب اگلی قسط کے اندر انشاءاللہ باری باری میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جوابات دینا شروع کرنے والا ہوں۔ اللہ حافظ۔